نے فرمایا کہ مومن ایک سال جس چیز کو حرام کہتا ہے اگلے سال بھی اس کو حرام کہتا ہے، جس چیز کو حلال کہتا ہے اگلے سال بھی حلال کہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ایک تو سادہ سا مطلب ہوا کہ جو پچھلے سال حلال تھا وہ اب بھی حلال رہے گا، جو حلال نبی کے دین میں وہ حلال رہے گا، جو حرام تھا وہ حرام رہے گا۔ لیکن اس کو خطبے میں کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ ہم لوگ جب معاشرے کے اندر چیزوں کو تبدیل ہوتا دیکھتے ہیں تو بہانے بازی کر کے کسی حرام کو حلال کر لیتے ہیں۔ یہ ضرورت پڑ گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، یہ وہ ہو گیا ہے، اب اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے، پہلے ہوتا ہوگا۔ امام فرمانے یہ حرکتیں نہیں کرو، عذر مند بناؤ، جو حرام تھا وہ حرام تھا، جو حلال تھا وہ حلال تھا، تبدیل نہیں ہوتا۔ سادہ سی ایک بات، ریاکاری خلوص کہلا سکتی ہے؟ نہیں، ریاکاری ادھر ہے خلوص ادھر ہے، یا بولو خلوص ریاکاری ادھر ہے خلوص ادھر، یہ دو متضاد ہیں، نہیں کہہ رہا متناقض ہیں، متضاد ہیں، جمع نہیں ہو سکتے۔ جو چیز 200 سال پہلے ریاکاری تھی اب وہ خلوص ہو جائے گا؟ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مثال کے طور پر 200 سال پہلے، 100 سال پہلے، 60 70 سال پہلے بھی آپ مسجد کے لیے کوئی کام کریں اور اعلان کروائیں کہ میں نے کیا تھا، تو آپ ہی کے اجداد کی ثقافت میں یہ بات، بہت معذرت دونوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، اس کو کہتے تھے کمینگی۔ کمینگی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پست حرکت، کمین، پست حرکت۔ تو کہتے تھے یہ پست حرکت ہے کہ انسان کوئی اچھا کام کرے اور اس کی شو آف کرے، پست حرکت ہے۔ صحیح ہے؟ اب یہ پست حرکت کیا ہے؟ اب یہ آداب کا حصہ ہے۔ اب یہ اناؤنسمنٹ کروانا آداب کا حصہ ہے۔ اب جناب علی آپ کی فنڈ ریزنگ ہوگی اور اس میں یہ اصول طے ہوں گے کہ جو اتنے سے زیادہ ڈونیشن دے گا اس کو تو ہم اسٹیج پہ بلا کے مائک بھی دیں گے۔ صحیح؟ یہ 50 سال 100 سال پہلے یہ کیا تھا؟ یہ پست حرکت تھی۔ اب صحیح ہو گیا؟ ہاں اب صحیح ہو گیا۔ کہاں سے لیا ہے؟ چونکہ ویسٹ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ ان کے ہاں 400 سال پہلے پست حرکت تھی، 400-500 سال پہلے ان کے ہاں رینیسانس آیا، خدا پرستی، عبودیت نکلی اور مادہ پرستی چھا گئی۔ اس مادہ پرستی میں ان کے ہاں کچھ چیزیں صحیح ہوئیں، اب ہم مادہ پرستی میں نئے وارد، اب ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، اب ہم اپنی ثقافت تبدیل کر رہے ہیں، تو اب ہم خاک شفا کی بولی لگا لیں گے، اب ہم خاک شفا کی بولی لگا لیں گے۔ لگاؤ، صحیح ہو گیا نا؟ کیوں کیا یہ؟ چونکہ ویسٹ میں ہو رہا ہے۔ تمہارے یہاں ہوتا تھا یہ؟ تمہارے دین میں تھا یہ؟ نہیں تھا۔ امام فرمانے جو تمہارے پاس پچھلے سال حرام تھا اسے اس سال حلال کیوں کر رہے ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں۔ اب ہم نے کیوں کیا حلال؟ مولانا جدید دور کے تقاضے بھی کچھ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ بھائی چلنے کو تو میں تیار ہوں، لیکن چلنے کے لیے مجھے اپنے آپ کو برہنہ کرنا پڑے، یہ کون سا چلنا ہے؟ چلنے کے نام پر میں نے دین کے ساتھ چلنا تھا، نہ کہ اس کے دین پہ چلنا تھا۔ مجھے اس کو ادھر لانا تھا، نہ کہ میں نے اس کو وہاں جانا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب مشکل یہ ہے کہ آپ یہ جملہ بولیں اور پھر آپ اپنا حشر دیکھیں۔ وہی چیزیں جو 50-100 سال پہلے تک، 50 سال پہلے تک بھی کھلی ریاکاری تھی، اس وقت ایکسیپٹڈ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بھائی یہ جو امام نے فرمایا وہ اس لیے فرمایا تھا کہ آپ 15-20 سال 40 سال کے بعد ایک نسل کا ایوریج ہوتا ہے 30 سال، ایک نسل کا ایوریج 30 سال ہوتا ہے۔ میری عمر مثلا 55 سے اوپر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے 2 نسلیں دیکھ لی ہیں، 2 نسل میں نے جو تبدیلیاں دیکھی ہیں وہ بہت ہیں سنبھالنے کے لیے۔ آگے کیا ہونے والا ہے؟ آگے کو کون سنبھالے گا؟ مشکل یہ ہے
اب مجھے ایک اور بات بھی پتہ ہے، میری ایک نسل ہے، ٹھیک ہے، اب یہ منقرض ہونے کی طرف جا رہی ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے. جو میری نسل کے لوگ ہیں بولنے والے، ان میں یہ کلچر ختم ہو گیا ہے، ان میں بھی ختم ہو گیا. وہ کم سے کم ان کو تو سنبھال لینا چاہیے تھا، ان میں بھی جا رہا ہے. تو اگلے والوں کا کیا ہونے والا ہے؟ اس کا کیا ہوگا؟ امام یہ کہہ رہے ہیں، یہ تم لوگ کیوں سال پہ سال اپنی شریعت تبدیل کر رہے ہو؟ یہ ہم کر رہے ہیں. ہر 15-20 سال کے بعد ایک نئی مصیبت اپنے رسم و رواج میں ڈال رہے ہیں، اور اتنا سلولی گریجولی کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے کیا ہو گیا یہ. تو بھائی تھوڑا سا آپ کے پاس خیال رکھنے کے لیے کتاب ہے. اگر خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی نا تو ہم گئے تھے، ہم نہیں بچتے. ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارے پاس قرآن کریم ہے، نہج و بلاغہ ہے، روایات مستند موجود ہیں. تو زمانے کے تغیر کا مقابلہ کیسے کریں آپ؟ ان روایتوں سے. روایتوں کو لے کر آئیں، ان کو زندہ کریں اپنے اندر. وہ اس میں کلچر ہے. ابھی ہم لوگ مجبور ہیں، ابھی ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہم لوگ اپنے کلچر کو ایڈجسٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے کلچر سے. ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھی، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مثلا آسٹریلیا میں یا یورپ کے کسی اور ملک میں، سوچتے ہیں اس کو ہم اپنے ملک میں کیسے لا سکتے ہیں. پھر تھوڑی سی قید و بند ادھر ادھر سے کاٹ چھانٹ کر کے اس کو اپنی کلچر میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ایک دوست تھا، وہ خود بہرحال کہنے لگا کہ میں گیا پتہ نہیں اپنے کسی رشتہ دار کے ہاں، تو وہاں کرسمس ٹری لگا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ بھئی آپ کیوں کرسمس منا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اس میں کیا برائی ہے کہ اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ان کی پیدائش کو منا لیں. صحیح ہے. اب اس کو کرسمس منانی ہے، اس کی بہانے بازی کرنے کے لیے اس نے کیا کہا کہ بھئی اگر ہم تو اس نے کہا تم نے رسول اللہ کی کبھی منائی تھی ایسی؟ حضرت عیسیٰ کی منانے کو رہ گیا، تو رسول اللہ کی مناتے ایسے، وہ کیوں نہیں منائی تھی؟ دوسری بات یہ کہ انبیاء کی جشن ولادت نفس پرستی سے منائی جاتی ہے. بھائی نبی کی جشن ولادت منا رہے ہو تو نفس پرستی کیوں کر رہے ہو؟ بندگی دکھاؤ. وہ تو بندے خدا تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، انہوں نے تو گہوارے میں بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا. تو اگر ان کی تمہیں جشن ولادت منانی ہے تو ان کے طریقے سے مناؤ، پھر بندگی سے مناؤ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو نبی کی جشن ولادت منانی ہے، اس کو کرسمس منانی ہے. تو آپ جو اس جملے کے پیچھے جو حقیقت عرض ہونی ہے وہ یہ کہ بھئی آپ اپنی کلچر کو سالڈ بنیادوں پہ رکھیں، اس کو 10-15 سال کے اوپر نہ گھمائیں، ورنہ گھومتے گھومتے ایسی جگہ پہنچ جائے گی سنبھالنا مصیبت پڑ جائے گی ہمیں. ابھی دیکھیے میں کئی جگہ پہ کہہ کے بدنامی جھیلتا جا رہا ہوں، لیکن مجھے بھی اس کا کوئی زیادہ اب ڈر نہیں رہا. اب میں وہ نہیں رہا کہ میں سوچوں کہ مثلا میں نے یہ کہہ دیا تو یہ جگہ مجھے نہیں بلائیں گے، وہ نہیں بلائیں گے. اب میں کہاں اب اس کے پیچھے جاؤں گا؟ جوان تھا تو مجھے جانا چاہیے تھا، ابھی بوڑھا ہو رہا ہوں کہاں جاؤں گا اس کے پیچھے. تو میں بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو مجلس کے آداب ہیں، مجلس کے آداب کو پامال نہیں کرو. ایک چیز جو میں بہت ڈر رہا ہوں، آپ بھی خیال رکھ رہے ہیں الحمدللہ، پھر بھی ہم لوگوں کے معاشرے میں تھوڑا بہت خیال رہ گیا. ایک تو یہ کہ مثلا بالکل کھانے پینے کو تو آپ بالکل بند کروائیں. کسی بھی طریقے سے مجلس کے اندر کھانا پینا، یہ جو لوگوں کے منہ میں چلنے کی عادت ہے، کوئی چھالیاں کھا رہا ہے، کوئی چنگم کھا رہا ہے اور یہ کھا رہا ہے وہ کھا رہا ہے، مجلس میں بالکل زیرو ٹالرنس. اس کو برداشت نہیں کیجیے گا. کیوں؟ یہ آگے بڑھے گا پھر آپ نہیں سنبھال پائیں گے. ابھی سنبھال لیں، ابھی اس کے اوپر سارے ڈیم باندھ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ جو تقدس کا کام تھا اس کو تقدس کے اندر رکھیں، نہ اتنا بڑھائیں کہ تقدس نہ رہے، اور نہ اس کو اتنا فیشن زدہ کریں کہ تقدس ختم ہو جائے. یہ نہ کریں. جو تقدس کا کام تھا، بالکل کھل کے بولوں، آپ نے نظر نیاز کرنی ہے نا، اس کو 5 اسٹار ہوٹل کا کوزین نہ بنائیں. نظر نیاز کو اس کی جگہ پہ رکھیں. اچھا کھانا کھانا ہے، جاؤ 5 اسٹار ہوٹل میں جاؤ، وہاں جائے کھا لو. نظر کو نظر کی طرح چھوڑ، خراب نہ کریں اس کو. اور سب سے بڑی بات یہ بھائی،
میں اپنے طور پہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، میں اللہ جانتا ہے پورے خلوص سے کہہ رہا ہوں، مجھے کیا برا لگے گا آپ اچھا کھانا کھائیں، اب کھائیں اچھا، کوئی میں منع کرنے والا ہوں، لیکن سید الشہداء کے چہلم پہ بیٹھ کے بھی اچھا کھانا کھانا ہے، یہ کہاں کی توک ہے؟ اب سید الشہداء کے غم میں ایک کھانا بنا ہے، اس کو تو سادہ بناؤ۔ اب آپ کہیں ہمارے پاس پیسہ ہے مولانا، ہم دوسری جگہوں پہ بھی تو اتنا کھلاتے ہیں، بھئی میں کب منع کر رہا ہوں، کھلاؤ، لیکن یہ آپ اپنے کھلانے کے چکر میں ہمیں غم سے نکال کر یوں لگے گا جیسے کہ ہم کسی نعوذ باللہ پکنک پہ آ گئے، اتنے وہ وہاں پہ یہ کوکنگ ہو رہی ہے، وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، وہ پتہ ہے یوں سرونگ ہو رہی ہے، وہ سرونگ ہو رہی ہے، وہ ماحول ہی ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد نہیں ہوگا، مجھے اپنا یاد ہے کیونکہ میں 2 نسل پہلے سے جڑا ہوا ہوں نا، ہم لوگ پرانے زمانے میں جب نظر نیاز چکے آتے تھے تو ہاتھ کو کیاری میں دھوتے تھے، بزرگ یاد ہیں آپ لوگ، ہم لوگ کیاری میں دھوتے تھے، ابھی میں بھی نہیں دھوتا، ابھی میں بھی واش بیسن پہ جا کے دھوتا ہوں، صحیح ہے، کیوں؟ خراب ہو گیا، خراب کر دیا۔ چلو وہ نہیں کر رہے، کم سے کم ہوٹل تو نہیں بناؤ اب اسے، نظر نیاز رہنے دو، اس کو سادہ رہنے دو، ہم لوگ نہیں بچا پائیں گے۔ آپ کو اور ہمیں پتہ ہے دین کچھ پیرامیٹر سے بچتا ہے، اس میں شوبازی نہیں ہے، جس دن میں شوبازی داخل ہوتی ہے دین ختم ہو جاتا ہے۔ شوبازی سے کچھ نہیں بنتا، شوبازی سے لاس ویگاس بنتے ہیں، کیسینوز بنتے ہیں، اسٹیڈیمز بنتے ہیں، شوبازیوں سے دین نہیں بنتا ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ اب وہ کچھ باتیں میں بھی جرأت نہیں کر پاتا ہوں، جتنی جرأت کرتا ہوں وہ یہ بھی میں اپنے اوپر جبر کر رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے خود پریشانی ہونے لگتی ہے بعض اوقات کہ ہم لوگ کیا جائیں گے ہم لوگ اگر اس کا خیال نہیں کیا ہم نے۔ بہرحال یہاں پھر بہتر ہے، یقین مانیے یہاں پھر بہتر ہے، وہ تو آوے کا آوا میں بگڑتا دیکھ رہا ہوں باہر، یہاں تو پھر ہمارے ابھی بڑے تھوڑے زندہ ہیں، مثلا بچوں کو ایک آدھ ہاتھ بھی لگا دیتے ہیں کہ بیٹا یہ مت کرو، یہ نہیں ہے وہ نہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، معاملہ ہی ختم۔ جو بظاہر بڑے ہیں وہ حرکتیں کر رہے ہیں، بچے تو خیر ہیں ہی نہیں، اصلاً بچے تو غائب ہیں بالکل ہی۔ تو الحمدللہ ان نعمتوں کو حساب کریں، یہ جو خداوند متعال نے ہمیں فرش عزا پہ بٹھایا اور اس کو فرش ہی رہنے دیں۔ بہرحال بہت ساری باتیں آپ لوگ خود بھی جانتے ہیں، آپ خود بھی سمجھتے ہیں، میں بھی صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ اپنی ذمہ داری کو بھی انجام دے دوں، ریکارڈ بھی کرا دوں، اور آپ کی بھی طرف سے میں نے بول دیا تاکہ انشاءاللہ خدا ہمیں اس اجر میں شامل رکھے انشاءاللہ۔